اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور کہتے ہیں وہ عنادی لوگ لولا یأتینا کیوں نہیں لاتا یہ شخص ہمارے سامنے بآیت من ربہ کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھی ولو انا اہلکناہم اور اگر کہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا ان کو بعذاب کسی عذاب سے من قبلہ اس سے پہلے لقالوا تو یہ ضرور کہتے ربنا اے ہمارے مالک لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول فنتبع آیاتک کہ ہم پیروی اختیار کر لیتے تیری آیات کی من قبل ان نذل ونخزى اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور خوار ہوتے قل کہہ دیجئے کل متربص ہر ایک منتظر ہے اپنی نتیجے کا فتربصوا پر تم بھی انتظار کرو فستعلمون پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا من اصحاب الصراط السوی کہ کون ہے سیدھی راہ پر چلنے والے ومن اہتدی اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام پر لوگوں نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ یہود اور نصارہ اس زمانے میں چونکہ عالم تھے، مشرکین عرب ان پڑھ لوگ تھے، یہ ان سے مل کر پیغمبر کے اوپر اعتراضات کرتے تھے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس ہماری پسندیدہ معجزات اور نشانیاں کیوں لے کر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا تھا یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دو، اور مکہ کے اندر جو پہاڑ ہے کا یہ بھی سونے کا بنا دو، ہمارے لیے باغات ہو اور اس کے نیچے نہریں جاری ہو، یہ صفا مروہ پہاڑی کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو سونے کی بنا دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو پہلی کتابوں کے اندر بھی تھا کہ ہم ایک نبی بھیجیں گے، اس کا ذکر ہے۔ وقالوا اور وہ عنادی لوگ کہتے ہیں لولا یاتینا کیوں نہیں لاتا یہ شخص ہمارے سامنے بآیت من ربی کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے اولم تاتہم کیا نہیں آ گیا ان کے پاس بینۃ واضح بیان ما فی الصحف الاولی ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھی۔ شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحائف دیے، شیس علیہ السلام کو بھی صحائف ملے، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحائف ملے۔ شعیب علیہ السلام کے صحائف کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ فرماتے انی سأبعث نبیا امیا فی الامیین، میں امی لوگوں کے اندر ایک امی نبی بنا کر مبعوث کروں گا۔ نبی آخرالزمان کی طرف اشارہ تھا۔ آپ کا استاذ عالمی دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، آپ کا استاذ براہ راست اللہ ہے۔ جبریل علیہ السلام جو درمیان میں ہے وہ واسطہ ہے، اس لیے کہ اگر پیغمبر کسی اور سے علم حاصل کرتا تو ظاہر ہے استاذ کا مقام شاگرد سے اونچا ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے، تو پھر ذہن میں یہ بات آتا کہ یہ شخص پیغمبر سے اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ نے پیغمبر کو امی بنا کر مبعوث فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا، اور آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی یأتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو آپ نے بھی بشارت دی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی جتنی ہدایات ہے، جو طریقے ہیں جن کے اندر حکم دیا ہے کہ یہ کرنے کا ہے اور جن میں منع کیا، یہ سارا ہمارے لیے دین ہے، لیکن پیغمبر نے جو ہدایات دیے ہیں یا جو عمل کیا ہے ان تمام عملوں میں سے دو باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے، سرفراز خان صفدر صاحب نے، ان باتوں پر جو عمل کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا۔ ان میں سے پہلی بات کہ پیغمبر نے کوئی عمل کیا ہے ابتدائی زمانے میں، بعد میں وہ عمل منسوخ ہو گیا ہے،
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس منسوخ عمل پر عمل کرتا ہوں تو یہ شخص گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ دوسرا جو پیغمبر کی خصوصیات ہے اگر اس کو کوئی اپنائے گا تو یہ شخص گناہگار ہوگا۔ مثلا پیغمبر نے 11 شادیاں کی ہے، 9 آپ کی بیویاں ہیں، 2 آپ کی لونڈیاں تھی۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پیغمبر نے 11 شادیاں کی ہے، میں بھی 11 شادیاں کروں گا، تو اس نے پیغمبر کی خصوصیات کو اپنایا ہے، لہذا یہ شخص گناہگار ہوگا، وہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے ما سوا پیغمبر کا جو بھی عمل ہے اس کے لیے اس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جن سے منع کیا ہے وہ بھی دین ہے، اور جن کا حکم دیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر کہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا ان کو، بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کسی عذاب سے اس سے پہلے، لَقَالُوا، تو ضرور کہتے یہ، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، کہ ہم پہ روی اختیار کر لیتے تیری آیات کی، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ تو پیغمبر آ گیا ہے، اب اعتراضات کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پیغمبر ہم مبعوث نہ کرتے اور اس سے پہلے ان پر عذاب آ جاتا تو یہ پھر اعتراض کرتے کہ پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، تو یہ کسی ایک حالت میں بھی آرام سے نہیں بیٹھتے۔ قل کل، کہہ دیجئے ہر ایک، متربص، منتظر ہے اپنے نتیجے کا، فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو۔ اس لیے کہ پیغمبر کا طور طریقہ یہ نہیں اپناتے اور ان کا طور طریقہ پیغمبر نہیں اپنا سکتے، تو لہذا نتیجے کا انتظار کرو۔ لا اعبد ما تعبدون، جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، تو لہذا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فستعلمون، پس عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے سیدھی راہ پر چلنے والے، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ مفسرین فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور ہدایت یہ تو ایک ہی چیز ہے، تو دونوں کا الگ ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اصحاب الصراط السوی کا مطلب یہ ہے سیدھے راستے پر چلنے والا، اور من اہتدی جو ہدایت یافتہ ہوا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ یہ باریک فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ انتظار کرو، حشر کے میدان میں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر ایک شعر جو ہے عربی کا نقل کیا ہے، فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ، جب آنکھیں بند ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا کہ تم گدھے پہ سوار تھے یا خچر پہ سوار تھے، پتہ چل جائے گا کہ صحیح راستے پر چل رہے تھے یا غلط راستے پہ چل رہے تھے۔